دو چوہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو چوہے تھے جو ایک دوسرے کے بہت گہرے دوست تھے۔ ایک چوہا شہر کی ایک حویلی میں بل بنا کر رہتا تھا اور دوسرا پہاڑوں کے درمیان ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں اور شہر میں فاصلہ بہت تھا، اس لیے وہ کبھی کبھار ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ ایک دن جو ملاقات ہوئی تو گاؤں کے چوہے نے اپنے دوست شہری چوہے سے کہا، بھائی ہم دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، کسی دن میرے گھر تو آئیے اور ساتھ کھانا کھائیے۔ شہری چوہے نے اس کی دعوت قبول کر لی اور مقررہ دن وہاں پہنچ گیا۔ گاؤں کا چوہا بہت عزت سے پیش آیا اور اپنے دوست کی خاطر مدارت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کھانے میں مٹر، گوشت کے ٹکڑے، آٹا اور پنیر اور میٹھے میں پکے ہوئے سیب کے تازہ ٹکڑے اس کے سامنے لا رکھے۔ شہری چوہا کھاتا رہا اور خود اس کے پاس بیٹھا میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا۔ اس اندیشے میں کہیں مہمان کو کھانا کم نہ پڑ جائے، وہ خود گیہوں کے بالی منہ میں لے کر آہستہ آہستہ چباتا رہا۔ جب شہری چوہا کھانا کھا چکا تو اس نے کہا، ارے یار، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں؟ گاؤں کے چوہے نے کہا، کہو بھائی، ایسی کیا بات ہے؟ شہری چوہے نے کہا، اگر تم ایسے خراب اور گندے بل میں کیوں رہتے ہو؟ اس جگہ نہ صفائی ہے اور نہ رونق، چاروں طرف پہاڑ، ندی اور نالے ہیں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ تم کیوں نہ شہر میں چل کر رہو؟ وہاں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، سرکاری دربار ہیں، صاف ستھرا ماحول ہے۔ اب تم میرے ساتھ چلو، دونوں ساتھ رہیں گے اور باقی کی زندگی ہنسی خوشی گزاریں گے۔ گاؤں کے چوہے نے اپنے دوست کی باتیں اچھی لگی اور وہ شہر چلنے پر راضی ہو گیا۔ شام کے وقت چل کر دونوں نے آدھی رات کے قریب شہر کی ایک حویلی میں پہنچے جہاں شہری چوہے کا بل تھا۔ حویلی میں ایک ہی دن میں بڑی دعوت ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے تاجر اور وزیر شامل تھے۔ شہری چوہے نے اپنے دوست گاؤں کے چوہے کو ریشمی ایرانی قالین پر بٹھایا اور کھڑکیوں کے پیچھے چھپے ہوئے کھانوں سے طرح طرح کے کھانے لا کر اس کے سامنے رکھے۔ مہمان چوہا کھاتا جاتا اور خوش ہو کر کہتا جاتا، واہ یار، کیا مزیدار کھانے ہیں، ایسے کھانے تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ اب بھی وہ دونوں قالین پر بیٹھے کھانے میں مزے لوٹ ہی رہے تھے کہ یکایک کسی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں گھبرا گئے اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اتنے میں دو کتے بھی زور زور سے بھونکنے لگے۔ یہ آواز سن کر گاؤں کا چوہا ایسا گھبرایا کہ اس کے تو ہوش حواس ہی اڑ گئے۔ ابھی وہ دونوں ایک کونے میں دب کے بیٹھے تھے کہ بلیوں کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ گاؤں کے چوہے نے گھبرا کر اپنے دوست شہری چوہے سے کہا، اے بھائی، اگر شہر میں ایسا مزہ ہے، یہ زندگی ہے، تو یہ تمہیں ہی مبارک، میں تو باز آیا۔ ایسی خوشی سے مجھے اپنے گاؤں کا گندا بل اور مٹر کے دانے ہی خوب ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔